مفتی صاحب، میں عبداللہ کشمیر سے سوشل میڈیا پر 4 شادیوں کو کافی پروموٹ کرتا ہوں، لیکن گھر والے شادی نہیں کروا رہے۔ میرے ابو سے کہہ دیں کہ میری شادی کرا دے۔ ارشد نام ہے، اپنا کھاتا ہوں، ارے واہ، اپنا بھی کماتا ہوں۔ عبداللہ جنجوعہ، بھائی آپ کے ابو جہاں بھی ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ جب بیٹا خود کما بھی رہا ہے، اللہ پہ اعتماد کرو، توکل کرو، اس کی شادی کرا دو۔ اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس کی جو اولاد ہوگی وہ آپ کی بھی اولاد ہوگی، ذمہ داری باپ کے ذمہ ہوگی، فائدہ دادا اٹھائے گا۔ کیا خیال ہے؟ بیٹے میں، اپنے بچوں میں ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ انجوائے تو کرتے ہو، لیکن رسپانسبلٹی بھی، ذمہ داری بھی آپ کی ہوتی ہے۔ دادا نانا بننے میں فائدہ یہ ہے کہ انجوائے آپ کرتے ہو، بچوں کو گود میں لے کے باتیں کر کے گھما پھرا کے، بچوں کی باتیں بڑی ٹیکنیکل سی ہوتی ہیں، تو انجوائے آپ کرتے ہو، ٹینشن کون اٹھاتا ہے؟ اس کے ماں باپ اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے باپ سے زیادہ ویلیو دادا بننے کی ہے۔ تو جتنے بھی ابا ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم باپ تو بن گئے، لیکن تم نے بڑی ٹینشن اٹھائی ہے بچوں کے لیے، دادا جلدی بن جاؤ، اگر تمہیں گود میں بچے بھی ملیں، ٹینشن کون اٹھائے؟ تمہاری اولاد۔ مفتی صاحب، دو ہندو جوڑے ہوں، اگر وہ مسلمان بن جائیں تو کیا ان کو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا؟ رجب نواب شاہ سے، نہیں جی، غیر مسلم جو آپس میں نکاح کرتے ہیں، اسلام ان کے اس نکاح کو ویلڈ مانتا ہے۔ جس طریقے سے بھی وہ نکاح کریں، تو جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو اسلام ان کے پرانے نکاح کو باقی رکھتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دونوں نکاح مسلمان نہیں ہوتے، ایک مسلمان ہو جاتا ہے تو بھی وہ نکاح ختم نہیں ہوتا، بلکہ جو مسلمان ہوا ہے اس کو شریعت کہتی ہے کہ اسلامی کورٹ میں کیس کرو اور کہو کہ بھئی میں تو، جیسے شوہر مسلمان ہو گیا تو بیوی مسلمان ہو گئی، ایک مثال دے رہا ہوں، تو شوہر کورٹ میں کیس کرے گا، بیوی کے کورٹ میں کیس کرے گی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میرا شوہر مسلمان نہیں ہے۔ اب دونوں تو نہیں میاں بیوی کی حیثیت زندگی گزار سکتے، تو نکاح بھی ختم نہیں ہوا۔ کورٹ کیا کرے گی؟ اس کے شوہر کو بلائے گی اور اس سے پیشکش کرے گی کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو، اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، بس پرانا نکاح کیا ہے، وہ جو انہوں نے غیر مسلم طریقے سے کیا تھا وہ ویلڈ ہے، اور اگر وہ اسلام کا انکار کر دیتا ہے تو کورٹ پھر نکاح کو فسخ کرے گی، تنسیخ کرے گی ایسے موقع پہ کہ اب تم اسلام قبول نہیں کر رہے تو مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی، تو پھر کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی۔ اور اگر یہ کسی ایسے ملک میں جہاں اسلامی کورٹ ہی نہیں ہے، تو پھر اگر عورت مسلمان ہو گئی ہے تو پھر وہ شوہر پہ خود اسلام پیش کرے، وہ مان لے تو ٹھیک ہے، چلتے رہیں ایسے ہی۔ اگر وہ نہیں مانتا تو 3 مینسز گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، اور پھر عدت کے مزید 3 مینسز اس کو گزارنے پڑیں گے۔ میرا نام طلحہ سلیم ہے، دبئی سے، کیا لکھا بھائی دبئی سے، کچھ انفرادی دعا کی بھی درخواست ہے۔ دبئی سے آیا ہے، چند ہی دنوں میں واپسی ہے، کچھ انفرادی وقت کی درخواست ہے۔ یہ تو پہلے بھی ملے تھے نا عشاء سے پہلے، یہ وہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ابھی میری عمر 52 سال ہے، میں زیادہ سچے بچے، لکھا ہوا ہے، میں زیادہ بچے چاہتا ہوں۔ میری کمیونٹی کی 1-2 سالہ لڑکی، کتنی سال لڑکی ہے، چشمہ لگا لینا بہتر ہے، ایسا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں۔ کیا خیال ہے؟ چشمہ بھی دیکھو، یہ والا رکھا ہے میں نے، یہ تو عجیب سا لگتا ہے اسے پہن کے، آدمی بڈھا لگتا ہے۔ میں اپنی کسی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لوں جس کی عمر 25 سے کم ہوگی؟ تیسرا آپشن ہے بھائی۔ پہلا آپشن ہے کہ کمیونٹی میں ایک 35 ایئرس کی لڑکی ہے، دوسرا آپشن اسٹوڈنٹ بھی ہے جس کی عمر 25 سال سے بھی کم ہے، تیسرا آپشن کسی غیر قوم کی 25 سے 30 سال کی لڑکی سے شادی کر لوں۔ میری آمدن ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن شاید میں ایک سے زیادہ شادیاں نہ کر پاؤں۔ اتنے آپشن ہیں، تینوں سے کرو یار، باقی جس پہ دل آ رہا ہے اس سے کر لو، اس میں کون سا، مجھ سے کیوں مشورہ لے رہے ہو؟ آپ جانتے ہو جو آپ کو تینوں میں اچھی لگے اس سے کر لو۔ اسٹوڈنٹ اگر اچھی لگ رہی ہے تو اس سے کر لو، نہیں لگ رہی تو 35 سال اچھی لگ رہی ہے تو، بعض اوقات لڑکی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، اور کم عمر میں اٹریکشن انسان کو زیادہ نہیں ہوتی، تو جس پہ دل آ رہا ہے وہ سب سے بہتر آپشن ہے۔ دینداری کو سب سے پہلے دیکھو، اس کے بعد بتا رہا ہوں دل۔ مفتی صاحب، میں اپنا کام شروع کرنے جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔
دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ اپنا کام جو شروع کرنے جا رہے ہیں کس چیز کا استعمال کریں جو بڑھاپے کی طرف جائے گی تو سارے پارٹ بڑھاپے کی طرف جائیں گے. میں نے جو آئی اسپیشلسٹ ہے نا بڑے بڑے ان سے پوچھا ہے, میں یوٹیوب کی باتیں نہیں کر رہا, آئی اسپیشلسٹ جو بہت ایکسپرٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نظر کی کمزوری اس کی کوئی نہ علاج ہے نہ اس کی کوئی وجہ اب تک دریافت ہوئی ہے. ایک تو ایج کی وجہ سے ہوتی ہے نا, 40 سال کے بعد وہ تو سبھی کی ہوتی ہے, وہ قریب کی 1-2 نمبر گر جاتے ہیں, وہ تو کامن ہے, وہ آپ جتنے بڑے ٹارزن ہو جتنے مرضی صحت مند ہو 40 سال کے بعد قریب کی نظر بہرحال آپ کی خراب ہوگی. بلکہ ایک ڈاکٹر نے تو یہاں تک بتایا اگر 40 سال کے بعد قریب کی نظر خراب نہیں ہو رہی تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. پھر اب یہ پتہ نہیں صحیح کا غلط کا واللہ عالم, لیکن یہ تو کامن ہے. 40 سال کے بعد بالآخر آپ کو 1 یا 1.5 نمبر کا چشمہ, میرے 1.5 نمبر کا ہے 40 سال کے بعد, اور اب تک 1.5 ہی چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے وہ نمبر بڑھا نہیں ہے. کینیڈا سے جو میں خوبصورت چشمہ لایا وہ 2 نمبر کا نکلا, وہ زیادہ بڑا دکھا رہا ہے مجھے, بندے جتنے 6 فٹ کا ہے تو 7 فٹ کا بندہ دکھا رہا ہے, وہ میں کہہ رہا ہوں بھائی اتنا ہی رہنے دے جتنا ہے. تو وہ تو ایسا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں گاجر کا جوس پینے سے نظر تیز ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوتا. گاجر کا جوس پینے سے اس میں کارب اتنا زیادہ ہوتا ہے, شوگر لیول بڑھے گا, اور شوگر سے جتنی نظریں خراب ہوتی ہیں. اچھا ابھی میں کہہ رہا تھا کہ نظر کسی چیز سے خراب نہیں, یہاں خراب کا مطلب کیا ہے؟ نظر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں خراب ہونے کی. ایک تو یہ ہے کہ چشمہ لگ جائے, وہ لینسز قدرتی کی طرف سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, وہ نہ ٹی وی دیکھنے سے ہوتے ہیں نہ موبائل قریب سے دیکھنی, جو کہتے ہیں نا موبائل قریب سے دیکھتے ہیں ان کی نظریں خراب ہو جاتی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل دیکھنے سے دماغ خراب ہوتا ہے, نظر کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹی وی کی اسکرین کی جو ریز نکلتی ہیں وہ کھوپڑی خراب کرتی ہیں. رات کو جو لوگ موبائل دیکھتے ہیں ان کی کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے, دماغ ڈیمیج ہوتا ہے اس سے. آنکھوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے, لیکن دماغ کا نقصان یہ آنکھوں سے زیادہ نقصان ہے. پتہ چلا آپ دیکھنا شروع کر دیں رات کو موبائل, کہ آنکھیں تو خراب نہیں ہونی بھائی, کھوپڑی خراب ہونا زیادہ خطرناک ہے, صحیح ہے نا. تو یہ جو چشمے والی بات ہے نا, یہ کسی کوئی نہ کوئی دوا ہے نہ کوئی معجون ہے نہ کوئی میڈیسن ہے, یہ کسی چیز سے نہ ٹھیک ہوتی ہے نہ خراب ہوتی ہے, یہ قدرت کی طرف سے ہے. بعض لوگوں اتنے موٹے موٹے چشمے لگے ہوتے ہیں, حالانکہ بالکل فٹ فاٹ ہوتے ہیں, بہت صحت مند ہوتے ہیں, بہت پاورفل ہوتے ہیں, اتنا موٹا چشمہ لگ گیا ان کے. لوگ کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں لوگوں کے لگتے تھے, پہلے نظریں خراب ہوتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا لوگوں کو کہ نظر خراب ہے. مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بھائی ایک دن بیٹھا ہوا, یہ بات بھی 15-20 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے, تو میں نے کہا یار ٹائم دیکھ کے بتاؤ, کہہ رہا ہے یہاں تو دور ہے گھڑی, یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ٹائم. ابے میں نے کہا یہ سامنے گھڑی ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ پھر پتہ چلا جی اس کی تو اچھی خاصی نظر کمزور ہے دور کی. تو بہت دفعہ جس کی نظر کمزور ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ میری قریب کی نظر کمزور ہو گئی ہے, میں تو ایسے ہی مطالعہ کرتا تھا. میں ایک دفعہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا کسی اور کا چشمہ بنوانے, اس نے کہا آپ کی عمر اب 42-43 سال ہو گئی ہے, آپ بھی چیک کروا لیں. میں نے کہا بھائی میری بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, میں مطالعہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی نہیں آپ پڑھیں. میں نے پڑھ کے سنا دیا. اس نے کہا یہی لگا کے پڑھیں. لگایا تو بہت مزے سے پڑھ رہا ہوں میں. اس نے کہا اس کا مطلب چشمہ لگا کے زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے. تو 40 سال کے بعد اس پہ ٹینشن نہ لیں. اگر آپ کی 1-1.5 نمبر 2 نمبر گر گیا ہے, اس میں بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو واپس لانے کے لیے گاجر کا جوس پینے کی حماقت بولو بالکل نہیں کریں. کسی بھی پھل کا جوس نہ پئیں, یہ واپس نہیں آئے گا. اور فوراً چشمہ لگا لیں, یہ بھی ایک بڑی مسٹیک ہوتی ہے لوگوں سے. کہتے ہیں ہم چشمہ نہیں لگائیں گے کیونکہ ایک دفعہ لگ گیا تو لگا رہ گیا. نہ فوراً لگا لیا تو نظر رک جائے گی وہیں پہ, نہیں لگایا تو یہ آگے بڑھ سکتا ہے نمبر. جنہوں نے چشمہ لگا لیتے ہیں بتاؤ کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو آنکھوں کے پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, تو آپ کو پڑھنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے, تو اس سے اور ویک ہوتے ہیں. چشمہ لگا لیتے ہو آپ تو ان پہ وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو ریلیکس ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے چشمہ اتر بھی جاتا ہے صرف چشمے کی وجہ سے. تو اس میں کوئی خوراکیں وراکیں نہیں کھانی ہے. ہاں ایک نظر کمزور ہوتی ہے جو نظر ہی نہیں آ رہا نا, یعنی چشمے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بہت تیز روشنی چاہیے دیکھنے کے لیے, ہلکا سا بھی اندھیرا ہے تو نظر نہیں آ رہا قریب بیٹھا ہوا بندہ, یہ وائٹامنس اور منرلس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں وائٹامن اے وغیرہ, اس میں کوئی ملٹی وٹامن کھانے پڑتے ہیں یا کوئی انڈے منڈے کھانے پڑتے ہیں جس سے یہ سیٹ ہو جاتا ہے. تو گاجر کا جوس اس میں بھی نہیں پیو, کیونکہ گاجر کے جوس میں وائٹامن اے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے. گاجر کے جوس میں جو شوگر ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور آنکھوں کو ڈیمیج کرنے میں سب سے زیادہ کردار پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ شوگر کا ہے. کیونکہ اتنی باریک باریک نسیں ہوتی ہیں اس میں, وہ شوگر کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو اس لیے شوگر کے مریضوں کو نابینا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے گاجر کے جوس پینے کی جو ABC جوس آج کل ایک آ رہا ہے نا, چقندر, سیب اور گاجر کا جوس, میں نے جو ریسیپی شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ اس میں گاجر کا جوس نہیں ڈالا تھا, اور اب جو ریسیپی شیئر کروں گا اس میں سیب کا جوس بھی نکال دوں گا, کیونکہ وہ بھی رمضان کے لیے تو کسی حد تک ٹھیک ہے سیب کا جوس, تھوڑا سا لٹل کوانٹٹی میں, زیادہ نہیں.
کیونکہ سارا دن کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے. نارمل کنڈیشن میں سیب کا جوس بھی مت پیو. شوگر ہے نا, شوگر, سیب کھا لو ایسے کر کے. ہاں چقندر ایسی چیز ہے جس کا تھوڑا سا جوس پی لینا چاہیے, وہ ٹھیک ہے, وہ چقندر اتنا سا ہو, اور باقی پودینے کا اس میں وغیرہ وغیرہ جو جوس چقندر کا بھی اتنا سا پیو, بس زیادہ نہیں. جوسز جتنے بھی ہیں, لوگ حکیموں کی بعض جعلی 2 نمبر حکیموں کی باتوں میں آ کے نا, نوجوان, میں بھی یہ کرتا رہا ہوں حماقتیں. ایک کہیں ہم نے مضمون پڑھا تھا بچپن میں, روزانہ گاجر کا جوس پیو, آنکھیں یہ ایسا عقابی آنکھیں ہو جائیں گی. روز آج جا کے میں گاجر کا جوس پی رہا تھا, بعد میں کسی عقل مند نے شوگر ہے مجھے بتا دیا گاجر ویسے کھاؤ, ایسے ایسے چبا کے کھا لیا کرو. تو اب مسئلہ یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ میڈیکل سائنس کیوں چھیڑ دیتے ہو. دیکھو سب لوگ ڈاکٹروں کو سنتے نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے. اور بہت سو کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کون سا ڈاکٹر سننے کا ہے, کون سا سننے کا نہیں ہے, اور کون سا ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ہر پاگل سے پاگل کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا, تو ہر پاگل کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے آج کل. MBBS نہیں بھی کیا ہوتا پھر بھی ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ ہر طرح کا طبقہ بات سن رہا ہوتا ہے, اپنی صحتوں کے اس کو کھلواڑ مت بناؤ میرے بھائی, بیڑا غرق مت کرو. اب یہ جو بھائی نے سوال پوچھا نا مردانہ طاقت, یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس کے نام پہ حکیموں نے جو منجن بیچے ہیں نا, کروڑ پتی بن گئے ہیں حکیم, کروڑ پتی بن گئے ہیں. اب تو کم اشتہار نظر آتے ہیں, پہلے ایک رات میں مردانہ طاقت حاصل کریں. ایک دفعہ تو ایک بندہ میرے پاس آیا, کہہ رہے عورتانہ طاقت کی دوا چاہیے. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے یار, میں نے کہا مردانہ طاقت, عورتانہ طاقت, کہہ رہے یار سب مردانہ مردانہ کر رہے ہوتے ہیں, عورت کو ضرورت نہیں ہے کیا. تو نہ مردانہ طاقت کی کوئی دوا کھانے کی ضرورت, نہ عورتانہ طاقت کی. ٹھیک ہے, جرنلی جو باڈی جب آپ کی فٹ فاٹ ہوتی ہے تو سب چیزیں فٹ فاٹ ہوتی ہیں. جرنلی جو آپ کی باڈی جب خراب ہوگی تو ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. گھما رہی ہے, سیدھی سیدھی بات ہے بھائی. جب عورت بیچاری جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے اور مرد دیر تک جوان رہتا ہے تو فطرت چاہتی ہے کہ ایک اور شادی کرے. کیا خیال ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی کی بھوک ایک روٹی سے ختم ہو جاتی ہے, اس کا پیٹ ہی اتنا چھوٹا سا ہے. ایک آدمی 6 فٹ کا ہے, جم سے باہر نکل کے آیا ہے, وہ ایک روٹی سے پیٹ نہیں بھرے گا, تو فطرت چاہتی ہے یہ 2 روٹیاں کھائے. کیا خیال ہے؟ اس کو بھی کہنا کمبخت کو ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھانا, تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو اسلام کی ابھی جو میرا پورا بیان ہوا ہے اسی پہ تو ہوا ہے. اسلام نے جو باتیں 1400 سال پہلے کہی تھی وہ 1400 سال بعد بھی ویلڈ ہیں, 2800 سال کے بعد بھی وہ صحیح رہیں گی. اور یہ لوگ جو کم وقت باتیں کرتے ہیں, گھماتے رہتے ہیں باتوں کو, تو وہ لیڈی ڈاکٹر کا بیان ہے یہ. اور اس نے کہا کہ مرد جو ہے نا اولاد پیدا کرنے کے قابل رہتا ہے 80 سال میں بھی اگر صحت کا خیال رکھے. عورت بیچاری وہ تو جلدی اس کو جو ہے وہ بانجھ ہو جاتی ہے, بہت جلدی, بہت زیادہ ہوگا 50 سال, بہت زیادہ, بہت ہی عورت صحت کا خیال کرے گی 55 سال. جبکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں مرد 55 50 55 60 سال میں بھی نکاح کرتے ہیں, اولاد ہو جاتی ہے ان کے. تو اس کا مطلب اللہ نے مرد اور عورت کو شادی کے معاملے میں ایک جیسا نہیں بنایا. ایک عورت کے لیے ایک آدمی ہے, ایک آدمی کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی بہت سے یہاں پر بزرگ ہوں گے 50 سال 55 سال 60 سال کے, نہیں ہمارے لیے تو کافی تھی. وہ کافی اس لیے آپ کے لیے ہو گئی کہ انسان کی جو طاقت استعمال نہیں ہوتی وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے. نہیں آئی سمجھ؟ جیسے ایک آدمی کو 2 روٹی چاہیے تھی, مل ایک رہی ہے, تو تھوڑے دنوں بعد 2 روٹی ہضم کرنے کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی وائف ہے, تو اب ڈیزائرز ہی نہیں ہے, وہ بیچاری ایجڈ ہو گئی, آپ بھی اب کوئی دوسری وائف ہے نہیں, تو آہستہ آہستہ آپ بہت جلدی کیا ہو جاؤ گے, بوڑھے ہو جاؤ گے. کیونکہ جو طاقت استعمال نہیں ہوتی انسان کی وہ آہستہ آہستہ, جو چلنا چھوڑ دے تو چلنے کی طاقت ختم, دوڑنا چھوڑ دو دوڑنے کی طاقت ختم, وزن اٹھانا چھوڑ دو وزن اٹھانے کی طاقت ختم. تو اس لیے یہ جو بھائی نے سوال پوچھا ہے, سوال تو حیا کے خلاف ہے, لیکن میں ایک تو میں مردانہ قوت کی کوئی دوائی نہیں بیچتا, بار بار بتا رہا ہوں میں کہ یہ جو میری دوائیں بک رہی ہیں نا مارکیٹ میں میرے نام سے, یہ سب فیک ہیں. اور میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی, AI جنریٹڈ ویڈیوز ہیں کہ میں لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں پروسٹیٹ کی دوا اور مردانہ. میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے, نہ میں کسی کے ایسے کاروبار کو پروموٹ کرتا ہوں. تو جنرلی اپنی صحت اچھی رکھو, خوش رہو, رات کو ٹائم پہ سو جایا کرو, صبح جلدی اٹھ جایا کرو, روزے رکھا کرو, نفلی روزے. روزے بہت انسان کو پاورفل بنا دیتا ہے. اور اپنی ڈائٹ میں شوگر کو کیا کرو, ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر, اور وہ کینسر کے اسپیشلسٹ بھی جو اسپیشلسٹ کو پڑھا رہے ہیں یورپ کے, ان سے میں نے خود سنا ہے, وہ کہتے ہیں سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا ہے, شوگر. کمال کی بات ہے, سگریٹ پہ لکھا ہوتا ہے کینسر پیدا کرتی ہے, چینی کے ڈبوں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا. سب سے پہلے تو چینی کے ڈبوں پہ لکھو. اس ڈاکٹر نے کہا کہ زیادہ کینسر شوگر کی وجہ سے ہو رہا ہے, سگریٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اب یہ نہیں کہ سگریٹ بھی شروع کر دو,
کہ ہم تو سگریٹ کو زیادہ خطرناک سمجھ رہے تھے, تو شوگر زیادہ خطرناک نکلی, چلو سگریٹ پینا. مطلب یہ ہے کہ چینی کیا کرو, کم کرو, ختم کرو, کم کیا ختم اڑا دو. میں صرف چائے میں چینی پیتا ہوں بس, یہ نہیں چھوٹ رہی مجھ سے, اور وہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ چلتا ہے یار. تو ایک آدھا کپ صبح, آدھا کپ شام کو, اس میں آدھا چمچہ ڈال کے. وہ میں لے کر آیا تھا, وہ اسٹیویا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ بھی کینیڈا سے اوریجنل پتوں کا آرگینک, وہ ڈال کے پیا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے, مزہ ہی نہیں آ رہا. چائے تو پیتا ہی آدمی کھوپڑی کو سیٹ کرنے کے لیے, وہ حکیموں سے پھر کھانسی کا شربت نہ پی لے پھر. تو وہ اتنی تھوڑی سی ہے, وہ اتنا چلتا ہے. باقی میں چینی ہٹا دو اپنی زندگی. میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے, یہ شربتیں جو لوگ چینی کے پی رہے ہوتے ہیں, کیسا ٹون ہو جاتا ہے دماغ یار. ادھر شربت پیا, ادھر دماغ کام کرنا چھوڑ دیا. شربت تو میرا خیال ہے 25-30 سال ہو گئے ہوں گے میں نے نہیں پیا ہوگا, اللہ ماشاء اللہ شاید کسی نے زبردستی. 30 سال بچپن سے نہیں پی رہا میں شربت, حالانکہ اس وقت لوگوں میں اویئرنیس تھی. میں کیوں نہیں پیتا تھا؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ رمضان میں جس دن ہم نے شربت پیا ہے, چاہے وہ روح افزا ہو, چاہے وہ نورس ہو, چینی ڈال کے, اس دن سستی بہت ہوتی ہے. تو اللہ نے میری کھوپڑی میں یہ بات ڈال دی, یار ایسی چیز پینا جسے پی کے آدمی ایکٹیو ہونے کے بجائے ٹون ہو جائے, تو اس کے لیے میڈیکل رپورٹ کی ضرورت بولو نہیں. اسی وقت سے اللہ نے یہ بات سمجھا دی, یار یہ پینے کی چیز نہیں. تو اس وقت سے نہیں پی رہا میں. اب جا کے تو تحقیقات ہو رہی ہیں کہ چینی یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, بیڑا غرق کرتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو اسٹرانگ رہو, پاورفل رہو, رات کو جلدی سو جاؤ, صبح جلدی اٹھ جاؤ, چینی کو اپنی زندگی سے, نیچرل میٹھا کھاؤ, آم کھاؤ, سیب کھاؤ, اور جوس بھی پھلوں کے, جوس صرف چقندر کا, وہ بھی تھوڑا سا, کیونکہ چقندر میں بھی شوگر بہت ہوتی ہے. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں میں تو پہلے ہی دبلا پتلا ہوں, میں اگر میٹھا کھاؤں گا تو موٹا ہو جاؤں گا نا, میرا تو ویسے ہی ویٹ کم ہے. نہ میٹھا کھا کے جو موٹا ہوتا ہے وہ اچھا والا موٹا نہیں ہوتا, وہ والا موٹا ہوتا ہے, موٹا پیٹ, سڑک پہ لیٹ, گاڑی آئی پھٹ گیا پیٹ. ایک تو نیچرلی لوگ موٹے ہوتے ہیں, وہ تو ہمارے بھی بڑے بڑے علماء, ہمارے اساتذہ مشائخ بھی بعض ایسے ہیں بہت کم کھاتے ہیں, قدرت نے ان کو, وہ جسم ہی بھاری ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, وہ تو فطرت سے نہیں لڑنا چاہیے. بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جو بھاری جسم کے ہیں, لیکن میٹھا کھانے کی جم جا کے وہ موٹے خوب. اچھا ایک گڑبڑ یہ بھی کرتے ہیں باریک لوگ, کیونکہ میں نے وہ باریک زمانہ دیکھا ہے, میں بھی بہت باریک تھا. 2013 تک میں اتنا باریک تھا کہ اللہ کی پناہ. تو اب کیا ہے, ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ آپ, ہمیں کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا نہیں تھا نا. تو جو بہت باریک ہوتے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چلو میٹھا نہیں زیادہ کھانا, ہم نے پروٹین لینا ہے اور ہم نے اچھی خوراک کھانی. وہ اچھی خوراک کھانا شروع کر دیتے ہیں, وہ نہیں لگے گی باڈی کو. مثال کے طور پر سب سے بہترین پروٹین انڈے میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بہت فائدہ مند ہے انڈا. غریب آدمی کے لیے انڈے سے بہتر کوئی چیز, امیر کے لیے بھی, غریب کے لیے بھی. غریب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سستا ہے, وہ کچھ بھی گوشت موش کھانے کو نہیں ہے نا, انڈے کھایا کرو. لیکن اب آپ نے سن لیا کہ انڈے کھانے چاہیے, صبح 6 انڈے کھا لیا آپ نے, پڑے ہوئے ہوگے, مرے ہوئے, جگر میں اتنی گرمی ہو جائے گی. ہماری باڈی کو ورزش کرنے کے بعد یہ جو ہم کھاتے ہیں نا, اس کو ایکسرسائز کر کے باڈی کی ریکوائرمنٹ بڑھانی پڑتی ہے ہمیں. پہلے باڈی میں اسپیس پیدا کرو. دیکھو ایک تھیلے میں 1 کلو آٹے کی جگہ ہے, آپ اس میں 2 کلو ڈال سکتے ہو؟ نہیں. ایک صورت میں ڈال سکتے ہو, اسپیس بڑھا دو. اب بعض بیگ ایسے ہوتے ہیں ان میں زپ لگی ہوئی ہوتی ہے, زپ کھولو گے ان کی اسپیس کیا ہوگی, بڑھ جائے گی. اسپیس بڑھ جائے گی, اب آپ اس میں 2 کلو آٹا ڈال دو. سفر پہ ہم جب جاتے ہیں, بیگ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, زپ یوں کی تو تھوڑا بڑا ہو جائے گا. تو جتنے بھی آپ باریک ہو نا, آپ کہہ سکتے ہو میرے پاس تو اسپیس ہی بہت کم ہے. نہ, قدرت نے ہمیں ایک زپ دی ہے ورزش کی, ایکسرسائز کی. ہم جب ایکسرسائز کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, جم میں ویٹ اٹھاتے ہیں, تو ہماری خوراک کی کو ہضم کرنے کی اسپیس آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی. آپ تجربہ کر کے تو جم سے آؤ گے نا, آپ رات کو بھی بھوک لگے گی, صبح ناشتے میں بھی دبا کے بھوک لگے گی, دوپہر 24 گھنٹے تک کھانا ڈبل ہو جاتا ہے. تو باریک آدمی کو چاہیے, دبلے کی بات نہیں میں کر رہا, میں کس کی بات کر رہا ہوں, یہاں کچھ باریک بیٹھے ہوئے, میں ان کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. باریک الگ چیز ہے, وہ شخص جس سے شلوار میں ناڑا ڈالا جا سکتا ہو, ایسے باریکوں کی بات. آپ کی بات نہیں کر رہا یار, آپ بلا وجہ ویسا سے, آپ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہو, ہینڈسم ہو. کچھ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ناڑا ڈالو, شلوار کے نیفے میں گھما دو, ان باریکوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا کریں, جم جائیں اور وزن اٹھائیں, پھر لگے گی ان کو بوتلیں باہر لگی ہونی چاہیے. اور میں نے کہا تو شادی کے 1 مہینے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کپڑے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے, ہمیں کپڑے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, جھاڑیں گے تو نکلے گا اندر سے. وہ ہنستا تھا میری باتوں پہ, کہہ رہا استاد جی مجھے کیا کروں, میں کیسے موٹا ہوں. میں نے کہا ایک حل ہے میرے پاس, جم جا کے وزن اٹھاؤ, کسی ٹرینر سے ٹریننگ لو, وزن اٹھاؤ. کہہ رہے ٹرینر بڑے مہنگے. میں نے کہا میرے ایک جاننے والے ہیں 2-3, آؤ ہمارے علاقے میں آ جاؤ, میں تمہیں فری پھوکٹ میں کروا دوں گا. تو کہہ رہے نہیں میرے سے تو ویٹ 2 کلو نہیں اٹھتا. میں نے کہا بھائی تو 1 کلو پلیٹ اٹھا لے.
کہہ رہے نہیں 1 کلو بھی نہیں اٹھتی مجھ سے. میں نے کہا ایسا کر, ایک تنکا لے, دونوں طرف شیروانی کے بٹن لگا اس پہ. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں ہم سے وزن نہیں اٹھتا. بھائی صاحب, مرد کو اللہ نے مشقت والے کاموں کے لیے پیدا کیا, اگر یہ ویٹ نہیں اٹھائے گا یہ مرے گا. اللہ نے پیدا مرد کو ان کاموں کے لیے کیا ہے, محنت مشقت. تو چاہے وہ قدرت کی طرف سے محنت ہو, نہیں ہوتی تو آرٹیفیشلی آپ کو کرنی پڑے گی وہ محنت. تو میں نے اس کو کہا بھائی ایسا کر, تو یہ تنکے کے 2, ایک شیروانی کے 2 بٹن لگا اور اٹھا. ایسے ایسے کیا. یعنی یار یہ تو زیادہ ہو گئی, ایسا تو وہ لوگ مذاق اڑائیں گے. میں نے کہا شیروانی کا نہیں اٹھ رہا تو یہ قمیص کے بٹن لگا لے, شروع تو کر. پہلے 1 بٹن سے, پھر بٹن بڑھا کے 2 شیروانی کے بٹن میں تجھے. لیکن نہیں کیا, وہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے. یہ بات میں 15 سال پرانی کر رہا ہوں, اب تک ویسے ہی ہے, باریک کا باریک. جم نہیں جا رہے آپ تو یہی ہوگا نا آپ کے ساتھ. آپ کہہ سکتے ہو اتنا باریک ہونے میں کیا نقصان ہے. بھائی نقصان ہے, اتنا باریک آدمی ٹھیک نہیں ہوتا. ایک تو پرسنالٹی نہیں ہوتی انسان کی. دوسرا, اتنے باریک ہونے میں بیماریاں بہت اٹیک کرتی ہیں. آپ کا امیون سسٹم کیا ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بھی بہت باریک ہیں, 50 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو, وہ بہت باریک ہے. میں نے کہا بھائی تھوڑا سا تو ماس چڑھا باڈی کے اوپر. کہہ رہے نہیں کیا ہے, جب میں فٹ ہوں. میں نے کہا بھائی صاحب جب بھی کوئی بیماری آئی نا تو ہمارے پاس تو تھوڑا سا گوشت اور چربی ہے لڑنے کے لیے, تیرے پاس لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ڈائریکٹ ہڈی جائے گی نہیں ہے. جہاں کوئی مجھے تھپڑ مارتا ہے ڈائریکٹ ہڈی پہ لگتا ہے. اچھا جو اس کو چماٹ مارے اس کے بھی بہت ٹائٹ لگتا تھا, ہڈی پہ لگ رہا ہے نا. کہہ رہا ہے گرتا ہوں ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا جان بنا. سگریٹ اتنی پھونکتا تھا نا, اتنی سگریٹ پھونکتا تھا, اور وقت سگریٹ تو, اور میرے پیچھے پڑا رہتا تھا میری شادی کرا. میں تیری شادی نہیں کرا سکتا. مذاق کرتا تھا میں اس سے. میں نے کہا, اور مذاق کی حقیقت بھی یہی ہے. میں نے کہا ایک تو باریک خود دھواں بندہ جا رہا ہے تو یہ صحت کا خیال کرو. شروع میں ٹینشن ہوتی ہے, انسان کو خوشیاں ملتی ہیں, پرسنالٹی بنتی ہے انسان کی. تو اتنے باریک لوگ ہیں, جائیں جم جائیں, پھر انڈے 6 کھا لیں آپ, لگیں گے وہ ٹھا کر کے. اور ابھی نہیں گئے نا, جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے نقصان ہوتا چلا جائے گا. تو خدا کی قسم, دین کے بعد نا اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے پتہ ہے؟ صحت ہے. یہ جب نہیں ہوتی نا پھر انسان کو قدر ہوتی ہے. تو بہت لمبی ہو گئی, لیکن تو بس صحت جنرلی اچھی رکھو, قوت ہی قوت. عید پہ جو نیو نوٹ دیے جاتے ہیں 100 کی گڈی اور 100-1500 میں بیچ سکتے ہیں, نہیں بیچ سکتے. مفتی سے بھی ہو گیا میرے بوئی. عائشہ شاہد کی صحت یابی کے لیے دعا کریں, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. مفتی صاحب گھر میں سنت کے مطابق کرنے پر کس طرح راضی کریں؟ کیا سنت کے مطابق کرنے پر؟ بھائی دیکھو, آپ اگر گھر کے چھوٹے ہو تو چودھری بن کے نصیحتیں مت کرو, اپنے دین کو سیدھا رکھو. کبھی کو موقع ملے تو محبت سے 2-4 جملے نصیحت کے بول دیا کرو, باقی گھر میں ٹینشن دینے کی کوشش مت کرو, کیونکہ گھر میں جو کما کے لاتا ہے کھلاتا ہے اس کی سنی جاتی ہے. آپ ابا کے خرچے پہ کھا رہے ہو اور نصیحتیں کس کو کر رہے ہو؟ ابا کو. یہ نہیں چلے گا مارکیٹ میں, اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. اپنے الو سیدھا رکھو. جب آپ شادی کر کے سیپریٹ ہو جاؤ گے پھر اپنی مرضی اپنی بیوی بچوں پہ چلانا, ایک نئی زندگی چلانا. ابھی گھر میں جا کے نا لوگوں کو, گھر والوں کو تنگ نہیں کرو, بس محبت سے 2-3 باتیں کر دیا کرو, خود برائیوں سے بچو. مجھ صاحب بھی 1-2 سال پہلے کا واقعہ, ایک 24 سال کے بزرگ نے اپنی اہلیہ کو شہید کر دیا. 24 نہیں 64 سال کے, وہ تو پاگل آدمی تھا. اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا جمعے کو. بیگم نے قریب نہیں آنے دیا, قتل ہی کر دیا. بیگم پر کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کو قریب آنے سے روکے, گنہگار ہے, لیکن یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ اس پہ بیوی کو ہی قتل کر دیا. تو پھانسی ہونی چاہیے اس شخص کو پہلی فرصت میں. مفتی صاحب نظر, چلیں یہ سارے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. یہ جو اسٹریس اور ڈپریشن ہے نا, یہ بہت کامن بیماری ہو چکی ہے. لوگ بعض دفعہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم مریض نہیں, حالانکہ وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مریض ہوتے ہیں. ایک دم بھڑک جانا, ایک دم غصے ہو جانا, ایگریسو ہو جانا, ہاں بعض دفعہ تو بناوٹ ہی کرنا پڑتا ہے کو روم میں لینے کے لیے بچوں کو, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن بعض دفعہ میں نے دیکھا لوگ سچی مچی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم 2 فٹ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب بیماریاں ہیں. ایسا آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھے تو ٹھیک ہوگا. وہ سمجھتا ہی نہیں اپنے آپ کو بیمار, وہ کہتا ہے میں نارمل ہوں. جب بیمار اپنے آپ کو نارمل سمجھے گا ٹھیک کہاں سے ہوگا؟ مفتی صاحب نظر بد کیا ہے؟ میرے ساتھ ایک واقعہ, ایک بندہ میرے 25,000 لے کر چلا گیا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ نظر بد نہیں, یہ تو نیچرل ہے پاکستان میں, یہ نیچرل ہے. پاکستان میں صرف 25,000 روپے لے کے اگر آپ کے گیا ہے تو آپ خوش قسمت ہو. پہلی بات, آپ نے دیے کیوں؟ آپ نے دیے کیوں اس کو؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, بار بار بتاتا ہوں, جو اس زمانے میں کسی کو ادھار دے وہ بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. میں نے ایک جگہ یہ بات سنائی, لوگوں نے کہا جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف, جس کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی.
مفتی صاحب ارینج یا لو میرج میں کس کو زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ کیونکہ میرے جاننے والوں میں جن کیا لکھا ہوا ہے، اچھا جن ہونے، اس کو جن کو الگ لکھا ہوا ہے، ہونے الگ لکھا ہوا ہے، جن اردو کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جنہوں نے لو میرج کی ان کی ہو گئی، اور ان کے بڑے بھائی جو ارینج کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اب تک رکے ہوئے ہیں. بھائی کسی لڑکی سے بلا وجہ خود سے تعلق قائم کر کے لو کرنا یہ تو جائز نہیں ہے. بعض دفعہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے یا کسی سے کسی وجہ سے کوئی ضرورت کا تعلق رکھنا پڑتا ہے، اس کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن تر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو والدین اگر ارینج میرج نہیں کر رہے ہیں اور والدین پہ چھوڑ دیا اور وہ سال پہ سال ہوتے جائے تو لو میرج کر لو. لیکن لو میرج کا مطلب میرج ہونی چاہیے، خالی لویریا نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹھرکی لوگ بیوی تلاش کرنے کے چکر میں 10 لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، فیس بک پہ پوری رات ان سے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں اور حرام کاریاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رشتہ تلاش کر رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. آپ کو کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیغام بھیج دو، ہاں یا نہ ہو، بس ختم، پھر کہیں اور ٹرائی مارو. دوستیاں لگانا حرام ہے لڑکیوں سے. باقی ماں باپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہے تو کر کے بتا دو.